ہمیں تھوڑا سا سنبھل کے اور عقل سے کام لینا پڑے گا, ایسی چیزیں کر کے جس سے اپنے ہی لوگوں کو, اپنے ہی کنٹری کو نقصان ہو, اس کا فائدہ نہیں ہے. اگر ہم ان کے ایمبیسیڈر کو نکال دیتے ہیں, فار ایگزامپل اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم فرانس کے ایمبیسیڈر کو نکال دیتے ہیں, آپ کے خیال سے کیا باقی یورپین کنٹریز کے ایمبیسیڈرز یا لوگ یہاں پہ رہیں گے؟ کوئی بھی نہیں رہے گا, وہ سب چلے جائیں گے. اور جب وہ سب چلے جائیں گے, اس کے آگے جا کر جب وہاں پہ جو پاکستانی بستے ہیں, جو یورپ میں ہمارے بہت سے بے شمار پاکستانی ہیں, کروڑوں کی تعداد میں جو وہاں پہ جابس کرتے ہیں, کوئی بزنس کرتا ہے, جب وہ ان کو نکالنا شروع کریں گے اس بیس کے اوپر کہ جی پاکستان نے ایسا کیا تھا, کسی اور اسلامک کنٹری نے لی, لیکن پاکستان کا ریئیکشن کے جواب میں جب وہاں سے وہ لوگ جواب دیں گے تو ان سب کے لیے ہم کیا کریں گے؟ کیا ہمارے پاس جابز ہیں؟ کیا رہنے کی جگہ ہے؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ نزدیکی فائدے سے پہلے دور کا نقصان سوچنا چاہیے. یہ نزدیکی فائدہ ہے کہ آپ نے ایمبیسیڈر کو نکال دیا, آپ نے اپنا ریکارڈ کروا دیا, اپنا احتجاج آپ نے ریکارڈ کرا دیا, آپ نے پروٹیسٹ کر لیا, لیکن اس کے بدلے میں آپ اپنے ہی لوگوں کا اور مزید کتنا نقصان کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ بھی دیکھنا ہوگا. پاکستان کو, چیمہ صاحب میں نے پہلے بھی آپ کے شو میں کہا تھا کہ پاکستان کو مذہب سے آگے بڑھ کے کام کرنا پڑے گا. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگزامپل دے رہے تھے اسرائیل کی کہ جی دیکھیں انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا, انہیں نہ ہی وہ اس طرح کی کوئی بات ان کے ریلیجن کے بارے میں ہوتی ہے, اس لیے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو کمزور بنایا ہے. ان کو وہ اکانومی وائز بہت مضبوط لوگ ہیں, ان کے ٹرمز ساری دنیا سے بہت اچھے ہیں, اور وہاں سے وہ چاہے ایجوکیشن ہو, چاہے اکانومی ہو, چاہے کوئی فیلڈ ہو, آپ اس میں دیکھ لیں وہ اتنی چھوٹی سی کنٹری ہے لیکن وہ کتنے مضبوط ہیں. لوگ مضبوط لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں, ان سے ٹرمز رکھتے ہیں, اور جو اسٹرانگ ہوتے ہیں انہی کے ساتھ وہ انہی کی بات کرتے ہیں اور انہی کی عزت بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں, کوئی جا رہا ہوگا, کوئی موچی جا رہا ہوگا سبزی والا نیچے سے, یا کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی چھوٹا اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس سے لوگ کس طرح سے بات کرتے ہیں, اور ادھر ہی اگر جہانگیر ترین آ جائیں تو کس طرح سے بات کی جائے گی. تو بس ہم سمجھیں کہ ہم ایسے ہی کوئی چوڑے ووڑے ہیں, ہم سے کیا کسی نے بات کرنی ہے دنیا نے. اور اسرائیل جو ہے وہ جہانگیر ترین ہے, اگر میں ان کی اگزامپل دوں وہاں کے, تو ظاہر ان سے اچھے طریقے سے بات ہوگی. تو ہمیں تھوڑا سا پہلے اپنی پوزیشن کو سمجھنا پڑے گا, اس کے بعد بات کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں سوچ رہا تھا, ایک تو دیکھیں عمران خان صاحب نے بہت کچھ گنوایا کہ ہماری 40 وینس توڑ دی پولیس کی, کوئی ملینز کا نقصان ہو گیا, 4 جو جوان ہمارے شہید ہو گئے, 800 سے زیادہ زخمی ہیں, روڈز بلاک ہو گئے, آکسیجن سلنڈر نہیں پہنچے. یہ ساری چیزیں تو ہیں, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو جتنی ریڈیکلائزیشن ہے اس میں عمران خان صاحب کا اپنا کردار بھی تو ہے. جب فار ایگزامپل عمران خان صاحب کہتے ہیں جی ارطغرل ڈرامہ دیکھیں آپ, ٹھیک ہے, اب ہوا کیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پہ گھوم رہی ہیں جہاں پہ ٹی ایل پی کے لوگوں کی آوازیں ہیں, اور ارطغرل ڈرامے کے اندر وہ جو سر کاٹ رہا ہے نا, اس سے مطلب ایک تلوار سے سر مطلب کاٹتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تلوار دکھا رہے ہیں کہ یہ کاٹ رہا ہے اس کو, اور اس کو وہ لنک کر رہا ہے جی کہ دیکھیں یہ اس بندے نے لٹ سے گستاخی کی ہوئی تھی, تو ٹی ایل پی والا بول رہا ہے کہ دیکھیں اس نے گستاخی کی تھی, اس کا سر ہی قلم ہونا چاہیے تھا. تو وہ اس طرح کے ڈرامائی انداز سے وہ چیز بناتے ہیں جس سے وائلنس, ریڈیکلائزیشن اور یہ جو تلوار کا کلچر ہے یہ آتا ہے. ایون کہ میں نے دیکھا بچوں کے ہاتھوں میں اسلام آباد میں, گاؤں کو چھوڑیں اسلام آباد میں بچوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اس وقت. سو یہ جو ریڈیکلائزیشن ہے, ٹھیک ہے ٹی ایل پی کا ایک پرسپیکٹو ہے, لیکن عمران خان نے جو, ہم اتنے میچور ہیں کہ ہم اسلامک ہسٹری کو بڑا سینسٹیولی سمجھ سکیں, ہم نے اس سے تلوار نکال لی ارطغرل سے, لیکن جو لیسن تھے, جو چیزیں تھی وہ ہم بھول گئے. اور سو ہاؤ ڈو یو سی, صرف ٹی ایل پی کا قصور نہیں ہے, عمران خان صاحب بھی تو ریڈیکلائزیشن میں اس کا بھی تو ان کا پارٹ ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ بالکل عمران خان صاحب کا بالکل پارٹ ہے, کیونکہ جس طرح کی باتیں انہوں نے تھوڑے دن پہلے ہی کی تھی, آپ کے شو میں بھی بات ہوئی تھی کہ عورتوں کے ڈریسنگ کے بارے میں انہوں نے کہا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ان کا اس طرح کا بھی آیا تھا اپوزیشن کے لیے کہ جتنے بھی پہلے کے اپوزیشن کے لوگ ہیں یا پہلے کے گورنمنٹ کے لوگ ہیں, ان سب کے سر اڑانے پڑیں گے یا ان کو مارنا پڑے گا, کوئی اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی. تو وہ تو خود اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان کے منہ سے سب کچھ اچھا نہیں لگتا. دوسرا وہ جو بات آج کہہ رہے تھے
کہ میں اس کو جی انٹرنیشنل فورم پہ لے کے جاؤں گا, میں وہاں جو ہے یونائٹڈ نیشن میں بات کروں گا جا کے کہ ساری اسلامک کنٹریز کو جمع کر کے. تو پہلی بات تو یہ کہ اسلامک کنٹریز تو ہمیں کچھ سمجھتی ہی نہیں, اگر ایسا ہوتا تو یہ پہلے ہی لے جا چکے ہوتے. دوسرا, یونائٹڈ نیشن میں جا کے بات کروں گا تو یونائٹڈ نیشن میں بات تو انہوں نے بہت بار جا کے انہوں نے کشمیر کی بھی کی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی بھارت نے بڑا ہم پہ ظلم کر رکھا ہے, لیکن اس کے بعد ہوا کیا, جب ان کی اسپیچ ختم ہوئی تو انہوں نے کہا چلو نکلو پھوٹو ادھر سے. بلکہ یہ حال ہو گیا کہ ان کو جو آج یہ کسی اور فنکشن میں تھے, پتہ نہیں کس چیز کی اوپننگ کے لیے گئے تھے یا کوئی انوگریشن تھی, تو وہاں پر یہ بات کر رہے تھے کہ جی میں نے تو بڑا انوائرمنٹ پہ کام کیا ہے اور میں نے تو بڑے درخت لگائے ہیں اور یہ کیا. یہ حال ہے ان کا کہ ان کو جو ہے وہ انوائرمنٹل سمٹ جو ہے اس کے لیے ان کو نہیں بلایا گیا. تو پہلے سے سب سے پہلے یہ کہ عمران خان صاحب کو خود یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کی اپنی کیا پوزیشن ہے. اتفاق کی بات ہے یا بدقسمتی کہہ لیں کہ یہ پاکستان کے سب سے کمزور ترین پرائم منسٹر کے طور پہ سامنے آئے ہیں, اور ہر چیز میں نہ ان سے جو ہے وہ کنٹری کے اندر کوئی کام ہو پایا, نہ ہی ان کی کوئی فورن پالیسیز اس قابل رہیں کہ جس کا ہم ذکر کریں اور کہیں کہ کچھ تو ٹھیک ہوا. ہر تھوڑے دنوں کے بعد وہ میوزیکل چیئر کی طرح یہ اپنے منسٹرز ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر کر دیتے ہیں, اور بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی وہی لوگ یہاں تک نہیں کرتے کہ ان کو سرے سے نکال کے کوئی نیا چہرہ لائیں, یہ بھی نہیں کرتے, سیم وہی چہرے ہیں, صرف ان کی منسٹریز چینج ہو جاتی ہیں. تو عمران خان صاحب کو سب سے پہلے یہ چیز خود ماننی پڑے گی کہ ان سے گورنمنٹ نہیں چل رہی, ان سے ملک نہیں چل رہا, وہ کسی چیز کو قابو میں کرنے کے لیے یا بہتر کرنے کے قابل نہیں ہے. اب سیلفش ہو کر صرف اس لیے کہ آپ کو پرائم منسٹر کا ٹائٹل چاہیے, اس کے لیے آپ نے مطلب پوری کنٹری کو آپ نے ایک طرح سے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. پوری کنٹری کو ایک دم سے آپ نے پوری دنیا میں جو ہے وہ ہمارا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. کبھی ابھی تک لوگ اگزامپل دیتے ہیں جاپان اور جرمنی والی ان کی, تو ان کو بیچ میں تو یہ بھی مان چکے ہیں کہ مجھے نہیں چلانی آتی تھی گورنمنٹ, اور مجھے 2.5 سال پتہ ہی نہیں لگا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس جب یہ دیں گے تو ان کو جو ہے اگر انہیں کنٹری سے تھوڑا سا بھی پیار ہے, تھوڑا سا بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے, تو سب سے پہلے سیٹ سے اتر جائیں اور وہاں پہ کسی اور کو بیٹھنے دیں جو چاہے ان سے آدھا ہی صحیح لیکن کچھ تو کام جانتا ہو. اور بالکل آپ باہر بھی آپ جیسے دیکھیں, آج بھی یہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی وہ بہت سارے اکاؤنٹس ہیں جو انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں, اور انہوں نے کہہ دیا کہ سول وار ہو رہی ہے. تو بالکل آپ اگر موقع دیں گے, آپ کی اپنی ہی حرکتیں اور اپنے ہی کام ایسے ہوں گے کہ آپ دوسرے کو موقع دیں گے تو وہ ضرور کریں گے. اگر انڈیا میں کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو کیا ہم چھوڑ دیں گے؟ ہمارے یہاں بھی لوگ بہت سے بیٹھے ہوئے جو فیک آئی ڈیز چلاتے ہیں, اور ان کے پورے جیسے کہتے ہیں ان کی تو پولیٹیکل پارٹیز اور جو ہوتے ہیں ان کے تو پورے گروپ ہوتے ہیں جو چلاتے ہیں. یہ کوئی خاص بات نہیں ہے کہ اگر انڈیا یہ کہہ رہا ہے یا انڈیا سے فیک آئی ڈیز یہ کہہ رہی ہیں کہ سول وار ہو رہی ہے. اصل بات تو یہ کہ آپ کے اندر ہو کیا رہا ہے. 3 دن سے آپ نے میڈیا کو بند کیا ہوا ہے, الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی نیوز نہیں آ رہی. آپ جانتے ہیں وہ انہوں نے ہر چینل کو پی ٹی وی بنا دیا ہے, ہر چینل پہ کچھ نہیں ہو رہا, بس امن ہے اور بہت ہی شانتی اور بڑی خوشیاں بانٹی جا رہی ہیں. کوئی خبر نہ لاہور کی آ رہی ہے نہ اسلام آباد کی آ رہی ہے, کسی قسم کی فوٹیجز نہیں آ رہی. بیچ میں تو انہوں نے انٹرنیٹ بھی بند کر دیا تھا, اور لاہور سے بھی جو دوست وغیرہ رہتے ہیں اور جو ٹویٹر استعمال کرتے ہیں وہ یہی لکھ رہے تھے کہ وہاں پہ موبائل سروسز بھی بند تھیں, اور اس طرح کی سب چیزیں یہ کر رہے ہیں. تو یہ چھپانا کیا چاہ رہے ہیں؟ چھپ تو کوئی چیز نہیں سکتی, ابھی نہیں تو 2 گھنٹے کے بعد بات ہوگی, لیکن انہیں اپنی کمزوری کو سمجھنا پڑے گا. اور جب تک یہ خود اس چیز کو نہیں سمجھیں گے یہ کہیں نہیں پہنچ رہے. اور عمران خان تو خود طالبان خان کہلاتے تھے, تو وہ میرا خیال ہے ابھی بھی ان کا مائنڈ سیٹ وہی ہے. اچھا, اس میں ظاہری بات ہے کہ وہ انہیں اپنی گورنمنٹ تو چلانی ہے جس طرح وہ لگے ہوئے ہیں, لیکن جو چیز ہم دیکھتے بھی ہیں کہ یہ اصل چیز تو یہ ریڈیکلائزیشن ہے, جس طرح میں نے ارطغرل کا بتایا, اور یہ انہوں نے لوگوں کو کس طرح موبلائز کر دیا ہوا ہے, تلواریں, وہ کلچر, ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں. آرزو, آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں باہر سے, میں انڈیا والی بات تو کرتا ہوں ابھی جو وہ کر رہے ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں دیکھیں آج کے زمانے میں آپ کا جو معیار ہے چیزوں کا بدل گیا ہے. فار ایگزامپل انڈیا میں جب لال قلعے پہ جھنڈا لہرایا گیا تھا تو پوری دنیا نے اس پہ بات کی تھی. پاکستان میں آج جب لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, نعرے مار رہے ہیں, اپنی پراپرٹی جا رہے ہیں, تو لوگ بات کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. ہم سب سے زیادہ تو ہمیں آسان ہے اپنے آپ کو خود تباہ کرنا. آپ ایک دنیا کے کسی ایک ملک میں کوئی بلاسفیمی کا واقعہ ہوا, ہم اپنی پراپرٹی جلا دیتے ہیں,
हम अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, अपने घर तबाह कर लेते हैं। और मजे की बात यह है कि इतनी इंटॉलरेंस है, इतनी जहालत है, हम लोग इतने सेल्फ सेंट्रिक हो चुके हैं और खुद को ही सारा कुछ समझे जाते हैं, इतनी सेल्फिशनेस है। और फिर मजे की बात है कि जो मजहबी और सियासी अनासर हैं वो इसमें जो लीडरशिप है मजहबी और सियासी, वो इसको एक्सप्लॉइट भी करती है इन चीजों को, और वो चाहती है कि हमारा कंट्रोल रहे और हम जिस तरह मर्जी ले जाएं। तो मतलब फॉर अ मोमेंट हम अराउंड द रीजन छोड़ दें, सबसे पहले तो टीएलपी, तो ये जो हमने खुद चीजें क्राफ्ट की बनाई और ये हम तो खुद जहालत कर रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले तो जिसे कहते हैं ना कि अपने वी नीड टू लुक इनवर्ड, पहले तो इनवर्ड देखना है कि हमें एहतजाज का बेसिक तरीका भी तो समझना है कि एहतजाज करते कैसे हैं और अपॉर्चुनिस्ट से कैसे बचना है।